السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مصلیہ اما بعد، اردو زبان جہاں جہاں لکھی پڑھی اور بولی جاتی ہے، شاید ہی کوئی شخص ہو جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے نام سے واقف نہ ہو۔ یہ وہ نام ہے جو بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ ایک مفسر کے حیثیت سے، محدث کے حیثیت سے، فقیہ اور مفتی کے حیثیت سے، مورخ کے حیثیت سے اور ایک شیخ طریقت کی حیثیت سے بھی کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور دارالعلوم کراچی جو کہ پاکستان کا نہایت مستند اور معتبر ادارہ ہے، وہاں کے شیخ الحدیث اور ناظم بھی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے 3 اور بھائی ہیں، جن میں سے بڑے بھائی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم۔ یہ دارالعلوم کراچی کے صدر ہیں، اور ان کی بھی کئی کتابیں ہیں، اپنی انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر وہاں پر بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ایک اور بھائی ہیں جناب محمد ذکی کیفی صاحب۔ یہ سن 1985 میں وفات کر گئے تھے، اور ایک شاعر اور ایک ادیب کی حیثیت سے ان کی خدمات ہیں، ان کا مجموعہ کلام ہے، بہت سے اشعار جو ہمارے زبان زد ہیں یہ ذکی کیفی صاحب کے ہی ہیں۔ ان کے ایک اور بھائی ہیں جن کا نام ہے محمد ولی رازی۔ آج انہی کا تذکرہ مقصود ہے، چونکہ ہمارے پیش نظر ان کی ایک کتاب ہے۔ ولی رازی صاحب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کے بیٹے ہیں، اور جس وقت پاکستان قائم ہوا اس وقت ان کی عمر 12 یا 13 سال تھی۔ انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے اسلامی علوم میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ایم اے کیا، اور بہت سے اخبارات میں کالم لکھتے رہے۔ 15 جون سن 2019 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو آج ہمارے سامنے ہے وہ سیرت طیبہ کی پہلی غیر منقوط کتاب ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اردو میں کل 36 حروف ہیں، ان 36 حروف میں سے 17 منقوط ہیں اور 19 غیر منقوط، یعنی 17 حروف وہ ہیں جن پر نقطہ آتا ہے، اور 19 حروف ایسے ہیں جن پر نقطہ نہیں آتا۔ تو صرف ان 19 حروف کی مدد سے ایک کتاب تیار کر دی گئی 400 صفحات پر مشتمل، جس کا نام ہے ہادی عالم۔ یہ اردو زبان میں سب سے پہلی غیر منقوط کتاب ہے جس میں ایک بھی حرف نقطے والا استعمال نہیں کیا گیا۔ یہ کام اتنا مشکل ہے کہ اگر آپ ایک جملہ بولنا چاہیں، ایسا جملہ جس میں آپ کوئی بھی لفظ نقطے والا استعمال نہ کرنا چاہیں، تو یقیناً آپ کو بڑی دشواری ہوگی، پریشانی ہوگی۔ اور اس طرح کے 400 صفحات لکھ دینا اور تسلسل کے ساتھ لکھنا، یہ واقعی بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کتاب پر مقدمہ ہے شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اردو میں غیر منقوط تحریر لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ نفی یا نہیں کا کوئی صیغہ تو کبھی استعمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں لازماً نہ، نہیں یا مت آئے گا، اور ان میں سے ہر لفظ منقوط ہے۔ چنانچہ اردو کی غیر منقوط تحریر صرف مثبت جملوں ہی پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ پھر مثبت جملوں میں بھی مضارع مطلق مثلاً گرتا ہے، اور مستقبل مثلاً گرے گا۔ ان صیغوں کا استعمال بھی ممکن نہیں، کیونکہ ان میں تا یا یائے منقوط کے بغیر چارہ نہیں۔ نیز ماضی میں بھی ماضی بعید اور ماضی استمراری کے استعمال کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ ان میں لازماً لفظ تھا یا پڑھتا ہے یہ سب لانا پڑے گا۔ ماضی قریب کی اردو میں 4 صورتیں ہوتی ہیں: گرا ہے، گر گیا ہے، گر چکا ہے، کر لیا ہے۔ ان میں صرف پہلی صورت غیر منقوط تحریر میں استعمال ہو سکتی ہے، باقی 3 صورتوں کا استعمال ممکن ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر منقوط تحریر میں صرف ماضی مطلق، مضارع استمراری اور ماضی قریب کی صرف ایک صورت بمشکل استعمال ہو سکتی ہے، اور وہ بھی مثبت جملے میں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اردو میں نقطوں سے بے نیاز ہو کر لکھنے کی کوشش اپنے آپ کو کس قدر تنگ دائرے میں مقید کرنے کے مرادف ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا یہ مقدمہ کتاب کے تعارف پر مشتمل ہے، اور غیر منقوط تحریروں کے تعلق سے بہت سی اہم باتیں حضرت نے نقم فرمائی ہیں۔ نمونے کے طور پر
کتاب کے ایک پیراگراف کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تعلق سے ہادی عالم کے مصنف رقم طراز ہیں، لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکرم دادا کو اطلاع ہوئی، وہ اولاد کے ہمراہ گھر دوڑے اور ولد مسعود کو گود لے کر اللہ کے گھر گئے اور وہاں آ کر اس طرح دعا کی۔ اب اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ غور کریں کہ اگر اطلاع کے بجائے لکھا جاتا خبر ہوئی تو جناب علی نقطہ آ جاتا، اولاد کے ہمراہ اگر ساتھ لکھا جاتا تو نقطہ آ جاتا، ساتھ کی جگہ پر ہمراہ استعمال کیا گیا۔ بیت اللہ اگر استعمال کیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے نقطے آ جاتے، اس کے لیے اللہ کا گھر استعمال کیا گیا۔ آگے لکھتے ہیں ہر طرح کی حمد ہے اللہ کے لیے کہ ایک ولد طاہر و مسعود ہم کو عطا ہوا۔ اب اگر لکھتے ہر طرح کی تعریف ہے تو بھی نقطہ آ جاتا، اس تعریف کے بدلے حمد کا استعمال کیا گیا۔ ایک اگر لکھتے ایک تو بھی نقطہ آ جاتا، اس کے بدلے استعمال کیا گیا ایک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک عنوان ہے عام الحزن، غموں کا سال۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر غم استعمال کیا جائے تو بھی نقطہ آتا ہے، حزن استعمال کیا جائے تو بھی نقطہ آتا ہے۔ اس کو ہادی عالم کے مصنف نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، لکھتے ہیں صدموں کا سال۔ اب دیکھیے صدمے کا جو لفظ ہے اس میں نہ تو غم کی طرح نقطے آ رہے ہیں ایک نقطہ، نہ حزن کی طرح دو نقطے آ رہے ہیں، نقطوں سے خالی ہے۔ آگے لکھتے ہیں سرور عالم صلی اللہ علیہ رسولہ وسلم کی عمر آدھی صدی کی ہوئی اور امر وحی کو آئے ہوئے 10 سال ہوئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 روح گسل صدمے ملے، ام سردار اور عروس مکرمہ کا وصال۔ اسی لیے سارے علماء سے وہ سال صدموں کا سال کے اسم سے موسوم ہوا۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ کہ آدھی صدی کی ہوئی، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 سال ہوئی تو ظاہر سی بات ہے کہ نقطے آ جاتے۔ حادثے کا لفظ استعمال کیا جاتا تو بھی نقطہ آ جاتا، صدمے کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ام سردار، ام کا لفظ استعمال کیا گیا ابو طالب کے لیے، چچا کا لفظ استعمال کیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ نقطے آ جاتے۔ عروس مکرمہ، اب اہلیہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو بھی نقطے ہیں، بیوی کا لفظ استعمال کیا جائے تو بھی نقطے ہیں، زوجہ کا لفظ استعمال کیا جائے تو بھی نقطے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کی بات چل رہی ہے تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا عروس۔ اب وفات اگر کہا جائے تو بھی نقطے آئیں گے، انتقال اگر کہا جائے تو بھی نقطے آئیں گے، موت اگر کہا جائے تو بھی نقطے آئیں گے، اس کے لفظ استعمال کیا گیا وصال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخی خطبہ جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے معروف ہے، اس کو ہادی عالم کے مصنف کچھ اس انداز میں پیش کرتے ہیں: اے لوگو، سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے مولود ہوئے، اس لیے سارے عالم کے لوگ گورے ہوں کہ کالے، مالک ہوں کہ مملوک، اس ملک کے ہوں کہ کسی دوسرے ملک کے، اللہ کے لیے مساوی ہوئے۔ اس لیے وہی آدمی سرداری کا اہل ہوگا کہ اس کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہوگا۔ اب ذرا آپ غور کریں یہاں پر اے لوگو، اب یہاں پر اے لوگو، اے جماعت، اے لوگوں کی جماعت، اس طرح سے نہیں بلکہ اس کو کہا اے لوگو تاکہ غیر منقوط الفاظ ہی استعمال ہوں۔ آگے لکھا آدم مٹی سے مولود ہوئے، حالانکہ اگر ہم ویسے اردو میں بولتے ہیں تو آدم مٹی سے پیدا ہوئے، لیکن پیدا اگر استعمال کیا جائے گا تو نقطے والے الفاظ آ جائیں گے۔ آگے لکھتے ہیں اس لیے سارے عالم کے لوگ، عالم کا استعمال کیا گیا کیونکہ دنیا اگر کہا جائے تو ظاہر سی بات ہے نقطے آئیں گے۔ گورے ہوں کہ کالے، اب یا کا جو لفظ ہے گورے ہوں یا کالے، یا کی جگہ استعمال کیا گیا ہے کہ۔ مالک ہوں کہ مملوک، اب اگر ہم اس کو عام اردو میں بولیں تو اس طرح ہوگا آقا ہوں یا غلام۔ اب آقا اور غلام دونوں میں نقطے آ رہے ہیں تو اس لیے اس کے لیے استعمال کیا گیا مالک ہوں کہ مملوک۔ آگے لکھا ہے اللہ کے لیے مساوی ہوئے، برابر اگر کہا جائے، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں تو برابر اس کے میں بھی نقطے آتے ہیں، اس لیے استعمال کیا گیا مساوی۔ تو اس طرح کے بے شمار، یعنی صفحے اول سے لے کر اور اخیر تک تقریباً 400 صفحات اس انداز میں لکھے گئے ہیں کہ ایک بھی حرف نقطے والا استعمال نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ اتنا ہے کہ اس کے لیے، اس کی تلافی کے لیے فارسی سے،
اور ہندی سے عربی سے کچھ مدد لی گئی ہے۔ جہاں پر کوئی زیادہ ہی مشکل لفظ ہے اس کے لیے حاشیے میں انہوں نے مصنف نے وضاحت کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ حاشیے میں منقوط اور غیر منقوط دونوں طرح کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ کارنامہ جناب محمد ولی رازی صاحب کا واقعی عشق نبوی کی ایک بہترین مثال ہے، اور بہت ممکن ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اسی خدمت کی بنیاد پر کر دی ہو۔ یہ تو بات ہوئی اردو کی، چونکہ پیش نظر فی الحال اردو ہی کی کتاب ہے ہادی عالم۔ آپ کے علم میں لانے کے لیے بتلا دوں، تعارف تو ابھی مقصود نہیں ہے، کہ دیوبند میں ایک نوجوان عالم دین ہیں جن کا نام ہے جناب مفتی محمد ہدایت اللہ قاسمی، دارالعلوم سے فارغ ہیں، آسام کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے عربی میں اسی طرح سے سیرت کی کتاب لکھی ہے جس میں تمام الفاظ، تمام جملے، تمام حروف غیر منقوط ہیں، یعنی پوری سیرت کی کتاب لکھ دی عربی زبان میں اور ایک بھی حرف نقطے کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ان کی اس کتاب کا نام ہے رسول الہدا۔ تو آپ جو میری بات سن رہے ہیں، اگر عربی سے دلچسپی رکھتے ہوں تو رسول الہدا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اردو سے اگر مناسبت ہو تو ہادی عالم کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اتنا میں واضح کر دوں کہ ہادی عالم کا مطالعہ وہی شخص بہتر انداز میں کر سکے گا جس کو فارسی سے بھی کچھ مناسبت ہو، جس کو عربی بھی آتی ہو، اور جس کو مترادف الفاظ اور مشکل الفاظ کا علم ہو۔ ایک عام آدمی جس کی اردو ہلکی پھلکی ہو، تھوڑی بہت جانتا ہو، وہ اس کتاب سے کما حقوق استفادہ نہیں کر سکتا۔ اس کو پھر رہنمائی کی ضرورت ہوگی، کسی نہ کسی ڈکشنری کی، لغت کی، یا کسی رہبر کی، استاذ کی، جو مشکل الفاظ کے معنی اس کو بتائیں۔ تو یہ کتاب، اس کتاب کا تعارف اصل مقصود صرف اس لیے تھا کہ عشق نبوی بعض مرتبہ ایسے کارنامے انجام دلا دیتا ہے انسان سے کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، اور واقعی یہ کارنامہ بڑا ہی عظیم الشان اور بہت ہی قابل قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ جناب محمد ولی رازی صاحب کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور ان کی اس کتاب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔